اس موقع پر میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اور خاص طور سے ہمارے ملک کے تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں اور امن، عافیت اور اچھے ماحول کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جہاں تک قربانی کے واجب ہونے کا مسئلہ ہے کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے، یہ احکام و مسائل تقریباً تمام مسلمان جانتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سال گزرنا شرط ہے اور قربانی واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں پورے ملک میں خاص طور سے عید الاضحیٰ کے موقع پر اور اب جو 2-3 دن رہ گئے ہیں، ان میں جن امور کا، جن چیزوں کا لحاظ کرنا اور خیال کرنا ضروری ہے، ان سے ملک کے پورے مسلمان کو واقف کرانا بہت ضروری ہے۔ ملک کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ایسی غیر یقینی صورتحال ہے کہ یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ کووڈ-19 کی آزمائش اور امتحان کب ختم ہوگا۔ ملک کے تمام لوگوں پر ضروری ہے کہ جن چیزوں سے کووڈ-19 میں کمی آئے ان کا خیال رکھا جائے۔ اس لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر چند امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ملک کے مختلف صوبوں کے مختلف حالات ہیں، لیکن تقریباً مجموعی اعتبار سے صورتحال یکساں ہے۔ پہلی بات یہ کہ ملک کے تمام مسلمان اس بات کی کوشش کریں کہ عید الاضحیٰ کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کریں، اور جن جگہوں پر عیدگاہوں میں، میدانوں میں، چوراہوں پر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی اجازت ملی ہے، وہاں بھی لوگ موجودہ حالات کا بھرپور خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ سوشل ڈسٹینس اور سماجی فاصلے کا لحاظ ان دنوں کرنا کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے بہت ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ لازمی طور پر نماز کے اوقات میں، خاص طور سے عید الاضحیٰ کے موقع پر ماسک کا استعمال ضروری ہے۔ تمام مسلمان عید الاضحیٰ کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں، مطلب صبح 7 سے لے کر 9 بجے کے اندر سارے مسلمان عید الاضحیٰ کی نماز سے فارغ ہو جائیں۔ جن صوبوں میں، جن ریاستوں میں عیدگاہوں میں، میدانوں میں، چوراہوں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں مسلمان ان مقامات پر نماز پڑھنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ پانچویں بات یہ کہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد
گندگی اور غلاظت کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح محلے میں، گلی میں، سڑکوں پر کہیں غلاظت جمع نہ ہو، خون نہ بہنے پائے، اس کا بھی لحاظ کرنا اس موقع پر بہت ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کی ویڈیوگرافی کر کے یا تصاویر لے کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ہم تو قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہو کہ ہماری قربانی قبول ہو جائے اور ہمیں قربانی کا پورا ثواب ملے۔ سوشل میڈیا پر قربانی کے ویڈیو کو وائرل کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے دن یا قربانی سے پہلے قربانی کے جانوروں کو راستوں میں، گلیوں میں نمائش کے طور پر گھمانا یہ بالکل مناسب نہیں، یہ ایک غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اسی طرح اس موقع پر تمام برادران ملت اور خواتین اسلام اس بات کی کوشش کریں کہ سخت ضرورت کی وجہ سے خریداری کے کاموں کو انجام دیں، ورنہ اپنے پاس جو میسر کپڑے ہوں انہی پر اکتفا کریں۔ اسی طرح ملک کے تمام مسلمان جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ فقر و فاقہ کا شکار ہو گیا ہے، لہذا اس موقع پر لوگ فریج وغیرہ میں گوشت رکھنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ رشتہ داروں کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو گوشت دینے کی کوشش کریں تاکہ ان کی مدد ہو اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ اسی طرح دکانوں میں، بازاروں میں، منڈیوں میں، بھیڑ کی جگہوں میں سوشل ڈسٹینس اور سماجی فاصلے کا خیال رکھیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا معاملہ ہے، یقیناً یہ حکومت کا بھی معاملہ ہے اور یہ شرعی معاملہ ہے کہ ہماری بد احتیاطی سے کووڈ-19 کی بیماری مزید عام نہ ہو بلکہ اس پر قابو پایا جا سکے۔ اور آخر میں تمام مسلمانوں سے میری ایک مخلصانہ گزارش ہے کہ 4-5 دنوں کے لیے متحرک اور فعال نوجوانوں پر مشتمل ایک صفائی کمیٹی بنائیں۔ جو نوجوان اپنے اپنے محلے میں صفائی کا، ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، مقامی MLA، کارپوریٹر اور مکھیا اور ذمہ داروں سے مل کر گاڑیوں کا انتظام کریں، کچرا کو پھینکنے کا انتظام کریں، غلاظت کو پھینکنے کا انتظام کریں۔ اگر ان چیزوں کا ہم لحاظ کریں گے تو ہماری عید خوشگوار ماحول میں گزرے گی۔ بہت سارے لوگ بہت ساری ریاستوں سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شراب خانہ کھل گیا، سنیما ہال کھل گیا، فلاں جگہیں کھل گئیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ابھی جو معاملہ ہے، جن صوبوں میں تمام مذاہب کے لیے عبادت گاہوں پر پابندی ہے، تو اگر مسلمانوں پر بھی ہے تو اس وقت مسلمانوں کو جذباتی یا بے قابو نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور سے اتر پردیش میں الیکشن ہونے والا ہے، تمام مسلمان اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے کسی بھی عمل سے ماحول کے اندر کشیدگی پیدا نہ ہو اور ملک کے حالات خراب نہ ہو۔ اور آخر میں ایک بات یہ کہ مشترکہ مطلوبہ اور غیر مطلوبہ قربانی کا مسئلہ آج کل بہت زیادہ فتنے اور فساد کا باعث بن گیا ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ اس معاملے کو
ذاتی طور پر آپس کی ملاقات میں حل کریں. اس طرح کے معاملے کو سوشل میڈیا پر وائرل کر کے اس کو ملک کا مسئلہ اور عام لوگوں کا مسئلہ مت بنائیں. جو مسئلہ جہاں تک ہو وہیں تک حل کریں. اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ان معاملے سے دوسرا آدمی کو غلط فائدہ اٹھائے. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.